گرامی قدر حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے کمال کے اللہ کے ولی کامل گزرے ہیں، بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ آپ اللہ کے ولی کیسے بنے؟ یہ بات بڑی سننے والی ہے، بڑی قابل غور ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض بہت بڑے اپنے وقت کے مشہور اور معروف ڈاکو تھے۔ دور دراز کے علاقے والوں کو بھی معلوم تھا کہ فضیل بن عیاض بہت بڑا ڈاکو ہے۔ جیسے ہی دیگر کی نماز ہوتی، اس وقت سے لے کر صبح سورج کے طلوع ہونے تک کوئی بندہ فضیل بن عیاض کے علاقے سے نہیں گزرتا تھا۔ اتنا مشہور اور معروف ڈاکو، دور دراز کے علاقے والوں کو بھی علم تھا کہ اگر فضیل کے علاقے سے جائیں گے تو پھر بچ کر واپس نہیں آ سکتے۔ ہوا کیا، ایک مرتبہ حضرت فضیل بن عیاض آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بات آئی، کوئی ڈر ہوا، تو آپ نے رب کی بارگاہ میں توبہ کی۔ جب توبہ کی نا تو آپ نے پھر دل ہی دل میں سوچا، فرمایا کہ ایسا کرتا ہوں جن کا مال میں نے لوٹا ہے، جاتا ہوں اس کی بارگاہ میں، ان لوگوں کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر بنتی کروں گا، عرض کروں گا، ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے معاف فرما دو۔ وہ چلا گیا۔ چلتے 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 آپ نے کئی لوگوں سے معافی مانگی، وقت گزرتا گیا، کئی سال گزر گئے۔ ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تو اچانک آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے ایک عیسائی کا مال لوٹا تھا، تو اس عیسائی سے تو میں نے معافی ہی نہیں مانگی، اب رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ تو حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ آپ عیسائی کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ تلاش کرنے کے لیے جب نکلے، دوستوں کے ساتھ اس طرح پوچھتے پوچھتے اس عیسائی کے پاس پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو عیسائی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ میں فضیل بن عیاض ہوں، میں بڑا مشہور ڈاکو تھا، میں بڑا بدبخت تھا، میں بڑا گناہگار تھا، اب میں نے سچی توبہ کی ہے، میں تیری بارگاہ میں یہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، اللہ اس کے رسول کی خاطر مجھے معاف فرما دے۔ فرمایا کہ میرے دل میں یہ خوف آ گیا ہے، یہ ڈر آ گیا ہے کہ میں اب معافی مانگنا چاہتا ہوں، یہ ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ اب عیسائی نے کہا، فرمایا کہ فضیل معافی نہیں مل سکتی۔ فرمایا کیوں نہیں مل سکتی؟ فرمایا فضیل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے قسم اٹھائی تھی کہ جب تک فضیل میرا مال مجھے واپس نہیں کرے گا تب تک میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ فرمایا جب تک فضیل میرا مال واپس نہیں کرے گا تب تک میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ فضیل مال واپس کر، معافی مل سکتی ہے۔ فضیل بن عیاض نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ تھا وہ تو میں نے سب لٹا دیا، سب ختم کر دیا، اب میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، مال کہاں سے لاؤں؟ اس نے کہا نہیں فضیل، میں نے قسم اٹھائی ہے، اب میں قسم نہیں توڑ سکتا، مال دے اور معافی لے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس نے کہا یار میرے پاس مال نہیں ہے، اتنے دور سے سفر کر کے آیا ہوں، اب بنتی کرتا ہوں خدا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنوں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف 100 200 500 1000 کے پیچھے ہم نے دوسروں کی زندگی نہیں چھوڑتے۔ اس کو بھی چاہیے وہ بھی قرضہ واپس کرے، وہ بھی ایسا نہ کرے، لیکن اگر کسی بندے نے نہیں بھی دیا، ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، کم از کم ہم تو مسلمان ہیں، وہ تو ہمارا مسلمان بھائی تھے، ہمیں تو اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف کر دیں۔ بہرحال فضیل بن عیاض نے ہاتھ جوڑے، عیسائی اندر گیا، اندر جا کر تھوڑی دیر اندر اس نے بیٹھا رہا، تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلا، کہنے لگا کہ فضیل ایک طریقہ ایسا ہے معافی کا۔ فرمایا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ میں نے اندر ایک تھیلی رکھی ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ کچھ دولت پڑی ہو، کچھ دینار پڑے ہوئے، اور میں وہ درہم اور دینار لیا، مجھے دے دے، میری قسم پوری ہو جائے گی اور تجھے معافی مل جائے گی۔ اور میں اگر میں تجھے ہاتھ سے دوں گا تو پھر دوسرا مسئلہ بن جائے گا، لہٰذا تو خود جا کمرے میں وہ مال اٹھا کر لے آ، مجھے دے دے، میری قسم پوری ہو جائے گی جو میں نے قسم اٹھائی تھی، اور تجھے معافی مل جائے گی۔ فضیل بن عیاض آپ اندر گئے، آپ نے جا کر اس تھیلی کو اٹھایا، باتیں بڑی کمال کے، بڑی سننے والی ہے۔ تھیلی کو اٹھایا، آ کر اس عیسائی کے ہاتھ میں رکھا، جیسے ہی ہاتھ میں رکھا تو عیسائی نے وہ تھیلی کھولی، کیا دیکھتا ہے کہ عیسائی اس تھیلی کے اندر سونے کے جو دینار پڑے ہوئے تھے۔ اس نے جیسے ہی دینار دیکھے نا تو عیسائی فوراً کہنے لگا کہ فضیل، اور میں کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا مجھے کلمہ پڑھا، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اور میں وجہ کیا ہے؟ آخر کیا ہو گیا اچانک تو اتنا بول اٹھا؟ اس نے کہا فضیل، اس کے اندر ایک بہت بڑا عجیب ایک راز ہے
اور میں وہ راز بتا، وہ راز کیا ہے؟ عیسائی نے کہا کہ فضیل، میں نے اپنی پچھلی کتابوں میں پڑھا تھا کہ مسلمان جب سچی توبہ کرتا ہے تو وہ جس ہاتھ کو ہاتھ لگاتا ہے اس ہاتھ کی برکت سے اللہ مٹی کو سونا بنا دیتا ہے۔ میں نے اس تھیلی کے اندر سونا نہیں رکھا تھا، درہم اور دینار نہیں رکھے تھے، کنکریاں رکھی تھی آزمانے کے لیے کہ واقعی فضیل سچی توبہ کر کے آیا یا نہیں۔ لیکن آپ نے جیسے تھیلی کو ہاتھ لگایا، اللہ نے آپ کے ہاتھ کی برکت کی وجہ سے تھیلی کے اندر سونا پیدا۔ اور میں فضیل، تو نے سچی توبہ کی۔ میں نے اپنی پچھلی کتابوں میں پڑھا تھا کہ مسلمان جب سچی توبہ کرتا ہے نا، اللہ کے اتنے قریب آ جاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ کے اندر اتنی برکت رکھ دیتا ہے، وہ ہاتھ تو مٹی کو لگاتا ہے لیکن اللہ اس مٹی کو بھی سونا بنا دیتا ہے۔ یہ ہے بندے کی سچی توبہ۔ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے نا، پھر اللہ کا بڑا محبوب بن جاتا ہے، پھر اللہ کے بڑے قریب آ جاتا ہے، پھر ایسے ایسے اس سے کارنامے ظاہر ہوتے ہیں کہ بندے کی عقلیں دم ہو جاتی ہے، بندہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کے قریب آ جاتا ہے، اللہ کا قرب پا لیتا ہے، حدیث قدسی ہے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے اتنا قریب کر لیتا ہے، اتنا رب کا محبوب بن جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اللہ اس کا کان بن جاتا ہے، اللہ اس کے پیر بن جاتا ہے۔ اور میں وہ بندہ بیٹھا تو مسجد میں ہوتا ہے، لیکن جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا، جہاں چاہتا ہے وہاں سے چیز کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے، یعنی اللہ اس کے ہاتھ کے اندر اتنی طاقت رکھ دیتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، جس بندے کا ہاتھ رب بن جائے، کیا وہ ہاتھ جناب یہاں سے ایک گلاس نہیں اٹھا سکتا؟ جس بندے کا ہاتھ رب بن جائے، اس کے لیے کیا دور ہے کیا نزدیک ہے، وہ تو یہاں سے بیٹھے ہوئے جہاں چاہے وہ اپنا ہاتھ جناب پہنچا دے گا۔ جس کی آنکھ رب بن جائے، اس کے لیے یہ دیواریں کیا آڑ بن سکتی ہیں؟ تو یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں، ہاتھ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جائے گا، آنکھ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ اس کی آنکھ بن جائے گا، پیر سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ اس کے پیر بن جائے گا، کان سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ اس کے کان بن جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے اندر اپنے خاص قرب اور تجلیات کی طاقت اتنی رکھ دے گا کہ وہ ہے تو بندہ، اس کے اندر طاقت اتنی آ جائے گی، وہ جہاں چاہے گا اپنا ہاتھ بھی پہنچائے گا، جہاں چاہے گا اپنی نظر بھی پہنچائے گا، جہاں چاہے گا اپنا قدم بھی پہنچا دے گا۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ خود بن جائے گا، مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے اندر اپنی طاقت رکھ دے گا، قوت رکھ دے گا، پھر اس بندے کے لیے کیا دور کیا نزدیک، لیکن بشرطے کہ وہ اللہ کے قریب آئے۔ وہ کیسے ہے؟ اسی روایت کے الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں وہ بندہ رب کے قریب ایسے آئے گا، فرمایا سب سے پہلے وہ فرائض کا اہتمام کرے، سب سے پہلے فرائض کا اہتمام کرے، اس کے بعد فرمایا کثرت سے نوافل پڑھے، اللہ اس کو اپنے قریب فرما لے گا۔ اب ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم تو جناب فرائض تو بڑی دور کی بات ہے، ہم نوافل کی طرف نہیں آتے، مسجدیں خالی ہو چکی ہیں، ہم مسجدوں کی طرف نہیں آتے۔ ہم جب فرائض کی طرف آئیں گے، فرائض پڑھیں گے، پھر اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر خاص کرم بھی فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم بھی فرمائے گا۔ میں یہی آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمیں 5 گانا نماز باجماعت پڑھنی چاہیے، اس کے علاوہ اور جتنے بھی فرائض ہیں ان کو بھی پوری طرح ادا کرنا چاہیے۔ بابا بلے شاہ کا ایک فرمان بھی ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال غریباں دا پیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، فرض بلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، دسو تے اسی بلے شاہ نو کی کچھ کیتی جاندے ہو۔ فرض چھوڑ دیا، نوافل کا اہتمام ہو گیا کہ قاری صاحب بتائیں ہم نے کیسے نوافل کی کتنی عبادات کرنی ہے، کتنے نفل پڑھنے ہیں۔ پڑھے نفل منع نہیں ہے، بشرطے کہ فرائض کا ہے۔ بہن بھائیوں کا حق کھا کے حج پہ چلے جائیں، وہ کون سا حج ہے؟ لوگوں کے دل آپ توڑیں اور ٹوپیاں سی سی کر آپ مسجدوں کے اندر رکھیں تاکہ لوگ نمازیں پڑھیں گے تو ہمیں فائدہ بھی نہیں، وہ کیا فائدہ ہے؟ جن کا تم نے دل دکھایا ہے ان کے ساتھ جو تم نے کیا ہے وہ